بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ حدیث کا تیسرا سبق ہے، ارکان اسلام اور ان پر جنت کی بشارت۔ ارکان اسلام کون سے ہیں اور جنت کی بشارت ان پر کیا ہے؟ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام، اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے، علی خمس، 5 چیزوں پر۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نمبر 2، واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا، وایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دینا، والحج، اور حج کرنا، وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں۔ اور اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو ایک عمارت قرار دیا ہے۔ جیسے عمارت ہوتی ہے، اس کے نیچے دیواریں کھڑی ہوتی ہیں 4، تو آپ نے فرمایا کہ دین اسلام ایک عمارت کی طرح ہے، اور اس کے جو نیچے ستون کھڑے ہیں نا، وہ 5 ستون ہیں، کم سے کم بنیادی ستون 5 ہیں۔ وہ 5 ستون یہ ہیں: نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا، دل سے گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، زبان سے اور دل سے۔ اور نمبر 2، نماز قائم کرنا، یعنی نماز کے شرائط، فرائض، واجبات، سنتوں کا خیال کرتے ہوئے نماز پڑھنا۔ اور اسی طرح اگر آدمی صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ دے، اور استطاعت ہو تو حج کرے، اور اسی طرح رمضان کے روزے رکھے۔ تو یہ آپ نے 5 چیزیں ارشاد فرمائی ہیں۔ لیکن ایک بات یہاں قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ ارکان اسلام صرف یہی نہیں ہیں۔ ارکان اسلام اور بھی بہت سے ہیں۔ جہاد کرنا بھی اسلام کا رکن ہے، نیکی کی تلقین کرنا، برائی سے منع کرنا، یہ بھی اسلام کا رکن ہے۔ ان 5 چیزوں کو خاص طور پہ اپنے ارکان اسلام اس لیے قرار دیا، اور حدیث میں ان کو اس لیے بیان فرمایا کہ دائمی ہے۔ یعنی نماز ہر عاقل بالغ مسلمان پہ روزانہ 5 وقت فرض ہے۔ رمضان المبارک کے روزے ہر سال فرض ہوتے ہیں، اور حج جو ہے صاحب استطاعت پہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے، اور ہر سال صاحب استطاعت لوگ حج کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی اس سے فرض ہو کر رہا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ بھی ہر سال مالدار ادا کرتا ہے، اور گواہی پہ قائم رہنا ہر وقت ضروری ہے۔ اس لیے ایک دائمی ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ اس حدیث میں ان 5 کو ذکر فرمایا، ورنہ ارکان اور بہت سے بھی ہیں۔ اور وہ ارکان جو ہیں دوسرے، جہاد اور نیکی کی تلقین، برائی سے منع کرنا، وہ دائمی نہیں ہے۔ دشمن حملہ کرے گا یا ضرورت ہوگی پھر مسلمان جہاد کریں گے۔ اسی طرح جہاں برائی دیکھی جائے گی وہاں نیکی کی تلقین کی جائے گی، برائی سے منع کیا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو آدمی ان 5 ارکان کو ادا نہیں کرتا، وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ بنیادی چیزیں اور بنیادی تقاضے اسلام کے پورے وہ نہیں کر رہا، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اکثر مسلمان ایسے ہی ہیں جو ان 5 ارکان کو ادا نہیں کرتے، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ حج کرتے ہیں، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ بہت کم لوگ، یعنی بعض علاقوں میں 2.5%، بعض میں 2%، بعض میں 5% لوگ نمازی ہیں۔ اس سے زیادہ لوگ نمازی نہیں ہیں۔ 95%، 98% لوگ بے نمازی ہیں۔ اس لیے اس کے میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں، اور جن پہ زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ دیں، رمضان کے روزے رکھیں، جن پہ حج فرض ہے وہ حج کریں، اور اسی طرح توحید رسالت کی اشارت دیں۔ اگلی حدیث ہے، یہ بھی صحیح بخاری مسلم متفق علیہ حدیث ہے۔ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام ادا کرنے والے کو جنت کی بشارت سنائی ہے۔ عن انس بن مالک قال نهینا ان نسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء وكان يعجبنا ان يجيء الرجل من اهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع، فجاء رجل من اهل البادية فقال يا محمد اتانا رسولك فزعم لنا انك تزعم ان الله ارسلك، قال صدق، قال فمن خلق السماء، قال الله، قال فمن خلق الارض، قال الله، قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل، قال الله، قال فبالذي خلق السماء وخلق الارض ونصب هذه الجبال الله ارسلك، قال نعم، قال وزعم رسولك ان علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا، قال صدق، قال فبالذي ارسلك الله امرك بهذا، قال نعم،
قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال صدق قال ثم بلى وقال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لئن صدق ليدخلن الجنہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نہینا، ہمیں منع کر دیا گیا تھا کہ ہم سوال کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عن شیء کس چیز کے بارے میں، وکان یعجبنا، اور ہمیں خوشی ہوتی تھی، ان یجیء الرجل، کہ کوئی آدمی آئے، من اہل البادیہ، دیہات والوں میں سے، العاقل و عقل مند ہو، فیسألو، وہ آپ سے سوال کرے، ونحن نسمع، ہم سنیں، فجاء رجل من اہل البادیہ، کہ دیہاتی شخص آیا اور اس نے عرض کیا، یا محمد اتانا رسول، ہمارے پاس آپ قاصد آئے تھے، یہ مبلغ آئے تھے، فزعم لنا، انہوں نے ہمیں بتایا کہ ان علیک تزعم ان اللہ ارسلک، کہ آپ یہ خیال رکھتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے۔ قال صدق، حضور نے فرمایا اس مبلغ نے، اس قاصد نے سچ کہا ہے۔ قال، پھر اس دیہاتی نے پوچھا، فمن خلق السماء، کس نے پیدا کیا آسمان کو؟ قال اللہ، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے۔ پھر اس نے پوچھا، من خلق الارض، زمین کس نے پیدا کی؟ قال، حضور نے فرمایا کہ اللہ، اللہ نے۔ قال، پھر اس نے پوچھا، من نصب هذه الجبال، یہ پہاڑ کس نے کھڑے کیے؟ وجعل فيها ما جعل، جو کچھ ان میں ہے وہ ڈالا ہے، جو کچھ ڈالا کس نے ڈالا ہے؟ قال اللہ، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے۔ قال فبالذی، پھر اس دیہاتی نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے خلق السماء و خلق الارض، آسمان اور زمین کو پیدا کیا، ونصب هذه الجبال، اور یہ پہاڑ کھڑے کیے، اللہ ارسلک، کیا اللہ نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے؟ قال نعم، حضور نے فرمایا جی ہاں۔ قال، اس قاصد، اس دیہاتی نے کہا، وزعم رسول کا، اور آپ کے قاصد نے بتایا کہ ان علینا خمس صلوات فی یومنا و لیلتنا، کہ ہم پر دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ قال صدق، حضور نے فرمایا سچ کہا۔ قال فبالذی ارسلک، تو پھر اس دیہاتی نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا، اللہ امرک بہذا، کہ اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا کہ 5 نمازیں بتاؤ لوگوں کو فرض ہیں؟ قال نعم، حضور نے فرمایا کہ جی ہاں، اللہ نے حکم دیا۔ قال وزعم رسولک ان علینا زکاۃ فی اموالنا، اس دیہاتی نے کہا کہ آپ قاصد نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم پر ہمارے مالوں میں زکوٰۃ فرض ہے۔ قال صدق، حضور نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ قال، پھر اس دیہاتی نے کہا، فبالذی ارسلک، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے، اللہ امرک بہذا، کہ اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ قال نعم، حضور نے فرمایا کہ جی ہاں۔ اس دیہاتی نے کہا، وزعم رسولک ان علینا صوم شہر رمضان، آپ قاصد کا یہ خیال ہے کہ ہم پر رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہیں، فی سنتنا، ایک سال میں۔ قال صدق، حضور نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ پھر اس دیہاتی نے کہا، فبالذی ارسلک، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے، اللہ امرک بہذا، کہ اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ قال نعم، حضور نے فرمایا جی ہاں۔ قال، پھر اس نے کہا، وزعم رسولک ان علینا حج البیت، آپ کے قاصد نے یہ خیال کیا اور ہم بتایا ہے کہ ہم پر بیت اللہ کا حج بھی فرض ہے، جو طاقت رکھتا ہو وہاں جانے کی۔ حضور نے فرمایا سچ کہا۔ قال، راوی کہتے ہیں ثم ولى، پھر واپس چلا گیا اور اس نے کہا، والذی بعثک بالحق، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے، حق دے کے بھیجا ہے، میں ان میں نہ اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا۔ حضور نے فرمایا اگر سچ کہا ہے تو یہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ حدیث ہے اور بہت اہم حدیث ہے۔ یہ آنے والے کون تھے؟ یہ قبیلہ بکر بن سعد کے ایک شخص تھے، ان کا نام تھا زمام بن ثعلبہ، اور اپنی قوم کی طرف سے نمائندے بن کے آئے تھے، انہی قوم نے ان کو بھیجا تھا۔ اور صحیح بخاری کی روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ انہوں نے حضور سے عرض کیا تھا، فإنی سائلک ومشدد علیک فی المسألۃ فلا تجد علی فی نفسک فقال سل عما بدا لک۔ تو انہوں نے پہلے یہ کہا تھا کہ میں آپ سے کچھ سوال کروں گا، میں سختی کروں گا، آپ محسوس نہ کرنا۔ حضور نے فرمایا تھا کہ نہیں، جو دل چاہے آپ پوچھو۔ تو یہ اپنی قوم کی طرف سے اسلام کے بارے میں تحقیق کرنے آئے تھے۔ حضور کے مبلغ کو صحابین کے علاقے میں گئے ہوں گے اور جا کے انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی کہ 5 وقت نماز پڑھنا فرض ہے، اور اسی طرح رمضان کے روزے فرض ہیں، اور جس میں استطاعت ہو اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، اس پہ حج فرض ہے۔ تو یہ جا کے مبلغ نے ان کو بتایا، قاصد نے بتایا، تو یہ تحقیق کرنے آئے تھے۔ تو انہوں نے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طریقے سے تحقیق کی۔ اب حدیث کے پہلے حصے میں یہ کہ صحابہ کرام کہتے تھے کہ ہمیں شروع میں حضور نے سوالات سے منع کر دیا تھا
اس لیے میں نے کہا تھا کہ بعض لوگ نا فضول سوالات کرتے تھے. کوئی کہتا رہا بتاؤ میرے والد فوت ہو گئے، وہ جنتی ہیں جہنمی ہیں. کچھ لوگ کہتے تھے مجھے بتاؤ جی یا رسول اللہ، وہ لوگ کہتے ہیں کہ تو حلالی نہیں ہے حرامی ہے، تو بتاؤ میں حرامی ہوں یا حلالی ہوں. تو حضور نے اس سے منع فرمایا کہ بھائی یہ کیا سوالات کر رہے ہو، منع فرما دیا تھا. اور آج ہی مسئلہ یہی ہے کہ آدمی فضول سوالات علماء سے نہ کرے، بلکہ معقول سوالات کرے. معقول سوال وہ ہوتا ہے جو دین کے کسی فرض کام کے بارے میں ہو، واجب کام کے بارے میں ہو، سنت کام کے بارے میں، نفل کام کے بارے میں، بنیادی عقائد کے بارے میں ہو. یہ ضروری سوالات ہیں، یہ کرنے چاہیے آدمی کو کہ جی نماز کے فرائض کتنے ہیں، نماز پڑھنے کیا طریقہ ہے، نماز کی سنتیں کتنی ہیں، اچھے اخلاق کون کون سے ہیں، بد اخلاقیاں کون کون سی ہیں، پریشانیاں کیوں پیش آتی ہیں، اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، ماں باپ کے حقوق کے ہیں، بیوی کے حقوق کے ہیں. یہ سوالات کرنے کے ہیں. تو جب شروع میں صحابہ لا علمی کی وجہ سے فضول سوالات کرتے تھے تو حضور نے منع کر دی کہ اندر بھی کوئی سوال نہ کرے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں دیہاتی لوگوں کے لیے گنجائش تھی، کیونکہ دیہاتی لوگ اکثر غیر تعلیم و تربیت یافتہ ہوتے ہیں، تو ان کو اجازت تھی کہ جو کوئی بھی آئے اور سوال کر لے. ان کو حضور سختی نہیں فرماتے تھے. اور آج بھی اللہ والے یہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ جب اپنے قریبی شاگرد ہوتے ہیں، مریدین ہوتے ہیں، قریبی لوگ ان کو تربیت اچھی طرح کرتے ہیں، ڈانٹتے ہیں کہ آپ نے فضول کام کیوں کیا بھائی. اور جو اجنبی آدمی ہے اسے نرمی کرتے ہیں کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہوتا آداب کا. تو بہرحال ایک تو فضول سوال نہیں کرنا چاہیے، نمبر 2 اسلام بارے میں تحقیق کرنی چاہیے، اور نمبر 3 تیسری بات معلوم ہے کہ جو اہل علم ہیں تو ان کا ادب و احترام عام لوگوں کو لازمی کرنا چاہیے. کسی عالم کے پاس مسئلہ پوچھنے جائیں تمیز سے سوال کریں. اور لیکن علماء اور مشائخ کی، ہر بڑے کی، خواہ افسر ہو، گھر کا سربراہ ہو، اس کی ذمہ داری یہ اس کا ظرف وسیع ہونا چاہیے. دیکھیں اس دیہاتی شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سختی سے سوالات کیے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں. حضور نے کہ ہاں میں کہتا ہوں اللہ کا رسول ہوں. تو اس نے کہا کہ بتاؤ کہ آسمان کس نے پیدا کیا، زمین کس نے پیدا کی، پہاڑ کس نے کھڑے کیے. تو حضور نے کہ اللہ نے. اس نے قسم اٹھوائی کہ میں قسم دے کے پوچھتا ہوں کیا واقعی اللہ نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے. حضور نے فرمایا کہ ہاں اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے. پھر اس نے اس طرح نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، سب کے بارے میں یہ کہا بھی کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ لا کے لوگوں کو بتاؤ نماز فرض ہے، روزے فرض ہیں، زکوٰۃ فرض، حج فرض ہے، اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے آپ. تو حضور نے فرمایا کہ نہیں بھائی مجھے اللہ نہیں فرمایا، میں اس لیے تمہیں بتا رہا ہوں. پھر آخر میں اس نے کہا کہ قسم اس ذات کے جس نے آپ کو حق دے کے بھیجا ہے میں ان میں نہ کمی کروں گا نہ اضافہ کروں گا، میں پورے ارکان کو ادا کروں گا. تو حضور نے فرمایا کہ اگر اس نے سچ کہا ہے نا کہ میں نہ اس میں کمی کروں گا نہ اضافہ کروں گا تو پھر یہ آدمی جنتی ہے. پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ مخلص مسلمان تھے، زمام بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ. اپنے علاقے میں گئے اور جا کر انہوں نے بڑے جوش و خروش سے اور بڑی حکمت سے دین اسلام کی تبلیغ شروع کر دی اور بت پرستوں کی خلاف کھلی تقریریں کرنا شروع کر دی. تو ان کے کچھ لوگوں نے سمجھایا ان کو، یا زمام اتق البرص والجذام و اتق الجنون، اے زمام تم برس سے اور کوڑ کی بیماری سے اور جنون سے ڈرو. یہ نہ ہو کہ بتوں کی مخالفتوں میں جنون کی بیماریاں مبتلا کرتے ہیں پاگل بنا دے، تمہیں کوڑ کی بیماریاں مبتلا، تمہیں برس کی بیماریاں مبتلا کر دے. انہوں نے کہا کہ نہیں میں جو کچھ سمجھ کے آیا ہوں حق اور سچ ہے، بتوں کی عبادت بری ہے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور یہ ارکان اسلام یہ ادا کرنے چاہیے. تو جو لوگ ان کو ڈرا رہے تھے تو شام تک ان کے علاقے کے سارے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے تھے. اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہمیں دین کی فکر ہونی چاہیے، دین کے بارے میں تحقیق کریں، علماء سے تسلی کریں، پھر جس چیز کی تسلی ہو جائے آگے پھر اس کی دعوت دیں، تبلیغ کریں. دعوت تبلیغ اگر دعوت کریں گے، دعوت دیں گے، تبلیغ کریں گے، لوگوں کو پہنچائیں گے، پھر اسلام پھیلے گا اور ہمارا ماحول اور ہمارے افراد بھی مسلمان ہو جائیں گے. آج اکثر لوگ خود عمل نہیں کرتے، جو عمل کرتے ہیں اپنی ذات تک محدود ہیں، دوسروں کو وہ نیکی کی تلقین برائی سمجھنا نہیں کرتے. اس وجہ سے وہ خود تو نیک بن جاتے ہیں لیکن قریب کے لوگ سارے نیک نہیں ہوتے، وہ ان کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ارکان اسلام کو ادا کرنے کی اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے.